السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ 28واں سپارہ ہے، سورۃ الممتحنہ ہے، اور اس کی آیات ہیں، بلکہ آیت ہے، آیت نمبر 7۔ سنیے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں: عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ۔ کچھ بعید نہیں، کچھ دور نہیں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم عداوت رکھتے ہو، دشمنی رکھتے ہو، اللہ کی وجہ سے اللہ محبت ڈال دے۔ کیسے؟ انہیں ایمان اور اسلام کی توفیق عطا فرمائے اور وہ تمہارے اسلامی بھائی بن جائے۔ ابھی کتنا مشکل کام ہے، اور یہ کس دور کی آیت ہے؟ مشرکین مکہ میں سے چند لوگ مسلمان ہوتے ہیں، ٹھیک؟ مسلمان ان کے ظلم و ستم سے ہجرت کرتے ہیں۔ باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر، بیٹا مسلمان ہے، باپ کافر۔ ماں مسلمان ہے، بیٹی کافر، بیٹی مسلمان ہے، ماں کافر۔ اس قسم کی صورتحال ہے۔ میاں مسلمان ہے، بیوی مسلمان نہیں، بیوی مسلمان ہے، میاں مسلمان نہیں۔ اور جب کہ ایسے کافروں کے ساتھ تعلق جو بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ باقاعدہ لڑتے ہیں، حربی کافر ہیں، ان کے ساتھ تعلقات کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی ہے۔ یعنی خونی رشتے مد مقابل ہو گئے، اور اسلام نے انہی خونی رشتوں کو اپنے خونی رشتوں کے مد مقابل ہونے کا حکم بھی دے دیا۔ لا الہ الا اللہ۔ اور جیسے کہ گزشتہ آیات میں یہ بات گزر چکی ہے، بلکہ خیر وہ تو قرآن کریم میں ہے ہی ہے، اور یہ گزشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات گزر چکی ہے۔ وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت آ چکی ہے، بغض آ چکا ہے، جب تک تم ایمان نہیں لاتے، ٹھیک؟ اب یہاں مسلمان ہے، حالت جنگ ہے، خونی رشتے مد مقابل ہو رہے ہیں، لیکن کڑتے تو تھے نا۔ ایک طرف طبی غم کہ خونی رشتوں سے جدائی ہوئی ہے، اگرچہ وہ طبی غم مغلوب تھا، اللہ کا حکم غالب تھا، لیکن بندے کو تکلیف تو ہوتی ہے نا کہ اس کا بیٹا، اس کا باپ، یا اس کی ماں، یا اس کی بیٹی، یا اس کا شوہر، یا اس کی بیوی مسلمان نہیں ہے، اور ان سے تعلق بھی نہیں ہے، تعلق اسلام کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ اب تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن بہت بڑی قربانی تو دی جا رہی تھی، اور یہ قربانی دینا آسان ہے۔ اگر یہی لوگ مسلمان ہوں تو خونی رشتے بھی آپس میں مل جائیں، بھائی بھائی ہو جائیں۔ طبی غم الگ تھا، اور یہ غم بھی الگ تھا کہ اگر مسلمانوں کو یہ غم تھا کہ اگر ہمارے یہ رشتہ دار، بھائی، ماں، باپ، میاں، بیوی اسلام لائے بغیر دنیا سے چلے جائیں تو ابدی جہنم میں جائیں گے۔ تو ایک باپ جو مسلمان ہے، اس کو اپنے کافر بیٹے کی کتنی فکر تھی؟ ایک بیٹا جو مسلمان ہے، اس کو اپنے کافر باپ کی کتنی فکر تھی؟ ایک ماں جو مسلمان ہے، اس کو اپنی کافر بیٹی کی کتنی فکر تھی؟ تمام رشتوں کو دیکھ لیں، مثال کے طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کو یہ آیت سنا کر اپنے نبی کے واسطے سے تسلی دے رہے ہیں کہ میرے بندو تسلی رکھو، بہت بڑی قربانی دے رہے ہو تم میرے ارشاد پر، میرے حکم پر، میرے نبی کے حکم پر۔ تو کیا پتہ، کوئی تعجب نہیں، کوئی بعید نہیں، کوئی دور کی یہ بات نہیں کہ آج تم اسلام کی بنیاد پر جن لوگوں سے بغض رکھتے ہو، اور وہ جن سے تم بغض رکھتے ہو تمہارے خونی رشتے ہیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ انہیں اسلام، ایمان کی توفیق دے کے تمہارا بھائی بنا دے، تم اسلامی بھائی بن جاؤ، دوبارہ سے تمہارے خونی رشتے بھی استوار ہو جائیں اسلامی رشتے کی استوار ہونے کی برکت سے۔ یہ تو بڑا کٹھن کام ہے جی، بہت کٹھن کام ہے۔ باپ تو بڑا کٹر کافر ہے، یا بیٹا تو بڑا کٹر کافر ہے، قبائلی مزاج ہے، میں نہ مانوں کی بات آ جائے تو منوانا آسان ہے،
کہا واللہ قدیر، اللہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے، تسلی رکھو۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم بھی ہے، اللہ بخشتا ہے، اللہ رحم کھاتا ہے، اللہ ترس کھاتا ہے۔ اللہ تم پہ بھی ترس کھائے گا، اللہ ان پر بھی ترس کھائے گا جو مسلمان نہیں ہیں، ان کی بھی بڑی بڑی غلطیوں کو ان کی بڑی بڑی غلطیوں سے درگزر کر کے اللہ انہیں ایمان کی، اسلام کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور کیا چاہیے؟ ابھی کتنی بڑی تسلی کی آیت ہے، اور یہ آیت فتح مکہ سے پہلے کی ہے، ٹھیک ہے، فتح مکہ سے پہلے کی ہے۔ اب کتنی بڑی یہ آیت ہے، اور اس آیت کے مصداق میں مفسرین حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر فہرست رکھتے ہیں، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اب جو ان کے مسلمان رشتہ دار تھے تو ان کے بارے میں فکر مند تو تھے نا، طبی طور پر بھی، عقلی طور پر بھی۔ طبی طور پر بے خونی رشتہ ہے، عقلی طور پر اس لیے کہ ہر مسلمان کو کافر کی فکر ہوتی کہ اگر یہ اسلام قبول نہیں کریں گے تو سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ مفسرین نے اس مثال میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت کا اولین مصداق بنایا، اور یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں آخر میں بتاؤں گا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، تسلی دی، اور دوسری طرف جا کے آپ سورہ سپارہ نمبر 30 میں چلے جائیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ میرے نبی دیکھے وعدہ الہی کے مطابق نصرت آ گئی، اللہ کی فتح مل گئی، مکہ فتح ہو گیا، اور آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کل تک جو مسلمان نہیں ہوئے تھے آج اسلام میں، اللہ کے دین میں جوق در جوق، فوج در فوج، موج در موج داخل ہوتے جا رہے ہیں، افواجا۔ بس فسبح بحمد ربک واستغفر، میرے نبی آپ اپنے پروردگار کی پاکی بیان کریں اور بخشش طلب کریں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، ٹھیک۔ ایک طرف پہلے ہی امید دلائی، اور جب وہ کیا کہتے ہیں مکہ فتح ہوا تو سورہ نصر اتری کہ دیکھیں فتح، مکہ فتح ہو گیا، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو دونوں آیتوں کو ملانے سے کیا نتیجہ نکلا؟ پہلے تسلی دی کہ کافر تمہارے رشتہ دار مسلمان ہو سکتے ہیں، یہ اللہ سے دور کی بات نہیں ہے، اور سورہ نصر میں ہوگے کی خوشخبری مل گئی، دیکھا نہیں کل تک جو کافر تھے آج فوج کے فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں وہ لوگ۔ اب جو فتح مکے کے موقع پر مسلمان ہوئے ان کے اسلام کی گارنٹی کون دے رہا ہے؟ قرآن کریم۔ اور کس شان سے دے رہا ہے کہ میرے نبی آپ دیکھیں یہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، اس طرح شان سے گارنٹی دے رہا ہے۔ اور یہ گارنٹی دینے سے پہلے، فتح مکے سے پہلے امید دلائی تھی کہ انشاءاللہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس آیت میں جو میں نے ابھی پڑھی ہے کہ عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، یہ ایک قسم کا یہ ایک تو تسلی تھی موجود صحابہ کے لیے، اور دوسری بات جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے بارے میں امید تھی، تو پروٹوکول بھی تھا کہ ان کے متعلق پہلے امید دلائی گئی یہ مسلمان ہو جائیں گے، بعد میں یقینی خبر دے دی دیکھو مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ بات سمجھ گئے کہ فتح مکے کے اوپر جو مسلمان ہوئے تھے ان کے بارے میں اللہ کے نبی کے ذریعے مسلمانوں کو، رشتہ داروں کو، صحابہ کو امید دلائی کی گئی تھی کہ انشاءاللہ یہ مسلمان ہو جائیں گے، اور فتح مکے کے اوپر مسلمان ہو گئے۔ تو اس کا مطلب فتح مکے کے موقع پر مسلمان ہونے والوں کے اسلام پر قرآن کریم کی یہ دو آیات گواہ ہیں، سٹیمپ ہے کہ یہ صدق کے دل سے مسلمان ہوئے تھے۔ اور بھی کئی ہوں گی، ابھی تو میں نے آپ کے سامنے صرف دو پڑھی ہیں، ایک پوری سورت اور ایک سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 7۔ یہ دونوں آیات مہر ہیں کہ فتح مکے کے اوپر مسلمان ہونے والے صحابہ صدق دل سے مسلمان ہوئے تھے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب دشمنان صحابہ میں سے کیا دشمنان صحابہ
زندیق اور یہ مرتد لوگ فتح مکے پر ہونے والے مسلمان صحابہ پر کیچڑ اچھالتے ہیں کہ یہ اوپر اوپر سے مسلمان ہوئے تھے اسلام کا زور دیکھ کر۔ اس کا مطلب دراصل وہ اسلام پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، اس کا مطلب وہ دراصل اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں، اس کا مطلب وہ دراصل محمد رسول اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں۔ بھائی فتح مکے کے اوپر اگر کوئی جبراً اوپر اوپر سے مسلمان ہوا تھا، اس کا مطلب اسلام نے ان کو مسلمان ہونے پر ان پر جبر کیا تھا کہ تم نے مسلمان ہونا ہی ہونا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام جبراً نافذ تو نہیں کیا جاتا، یہ تو صدق کے دل سے اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں اور اسلام کے بعد میں بہت بڑے جرنیل بنے، وہ تو بھاگ کے چلے گئے تھے فتح مکے کے موقع پر، خود واپس آئے اور مسلمان ہو گئے۔ پوری کیا کہتے ہیں ان کی تاریخ ملتی ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں فتح مکے پر ہونے والے مسلمان جو تھے وہ وچوں نہیں ہوئے تھے، اتوں ہوئے تھے، انہوں نے ان کا دل چیر کے دیکھا تھا۔ بے غیرتوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہی فتح مکے پر ہونے والے مسلمان بعد والی جنگوں میں اسلام کے عظیم جرنیل بن کے سامنے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ میں نے اس لیے بات کی آپ کے سامنے کہ میرے ایک ٹی وی شو کے اندر ایک زندیق مرتد نے، دشمن صحابہ نے باقاعدہ یہ بات کی تھی۔ اس ٹی وی شو میں نہیں تھا، پھر چند دن بعد مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو پھر میں نے اس کی موجودگی میں یہ میں نے باتیں کی تھی، یعنی اس کے ایک دو دن پہلے کی شرارتوں اور خباثتوں اور کفر کا میں نے جواب دے دیا تھا کہ فتح مکے کے اوپر جو مسلمان ہوئے تھے وہ صدق کے دل سے ہوئے تھے، اور یہ میں نے غالباً دونوں آیات پڑھی تھی شاید، یا ایک پڑھی تھی دو پڑھی تھی، مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے۔ تو مسلمانوں خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو، قرآن کریم کو مطالعے میں رکھو۔ ایسے زندیق مرتد دشمنان صحابہ جب صحابہ کے خلاف بکواسات کریں، بک کریں اور ان کی منہ کو بواسیر لگے تو آپ کو قرآن کریم سے اس کا جواب آنا چاہیے کہ بے غیرتوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم فتح مکے پر ہونے والے مسلمانوں کے ایمان میں شک کرتے ہو، جبکہ ان کے ایمان اور اسلام کی گارنٹی قرآن دے رہا ہے، اور ایک آیت میں نہیں دے رہا، پوری صورت میں دے رہا ہے، اور اس پوری صورت کے علاوہ بھی دیگر آیت میں دے رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور پھر اس بغیرت نے یہ بھی کہا کہ جن کو فتح مکے کے موقع پر حضور نے معافی تھی، بعد میں انہی کی اولاد نے کربلا برپا کیا، یہ کہہ کر دراصل اس نے بالواسطہ نبی علیہ السلام پہ نعوذ باللہ اعتراض کیا کہ نبی علیہ السلام کی یہ حکمت عملی درست نہیں تھی کہ آپ نے فتح مکے کے موقع پر ان لوگوں سے چشم پوشی کی، اور ساتھ اس بندے نے یہ بھی کہا کہ حضور کو پتہ تھا یہ مسلمان نہیں ہیں، پھر بھی حضور نے ان پر چشم پوشی کی۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، حضور تو ایک طرف رکھیں، ایک اسلام کے عظیم جرنیل کو پتہ ہو کہ یہ جو لوگ مسلمان ہوئے دل سے نہیں ہوئے، ٹھیک، یہ اوپر سے ہوئے ہیں، اور وہ پھر بھی ان کے اسلام کو قبول کر کے مسلمان معاشرے میں ان کو مکس کر دے، اور جو مسلمان نہیں ہوں ان کے گھر کو دارالامن بنا دے۔ حضور نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو فتح مکے کے موقع پر دارالامن بنا دیا تھا، جو اس میں داخل ہوگا اسے پناہ ملے گی۔ اب اگر حضور کو پتا تھا حضرت ابو سفیان نعوذ باللہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے، پھر بھی حضور نے ان کے اسلام کو قبول کر لیا اور پھر بھی ان کے گھر کو دارالامن بنا دیا، تو بتائیں یہ غلطی پھر کس کی ہوئی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بتائیں حضور کی غلطی ہوئی کہ نہیں؟ اور اس پر اللہ بھی خاموش رہے، پھر اللہ کی غلطی بھی ہوئی کہ نہیں؟ اور اس نے یہ بھی کہا کہ بعد میں ان لوگوں نے کربلا برپا کیا، تو یہ تو غلطی نہیں، بہت بڑا غلطہ کی نسبت ہو گئی نبی علیہ السلام کی طرف۔ یعنی نام نہاد اہل بیت کے عشاق بن کے ان لوگوں نے وہ اعتراض کیے جو رسول کی ذات پہ آتا ہے، خود اللہ پہ آتا ہے۔ یہ لوگ زندیق اور مرتد ہیں، جو لوگ دشمنان صحابہ ہیں، اور جو دشمنان صحابہ ہماری اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہوئے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ خدا کے لیے قرآن پڑھو، تمہارے یہ قصے کہانیاں سنانے والے
تمہارے گویے اور صحابہ پر بک بک کرنے والے یہ تمہارے ذاکر تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ کل تم ہائے وائے کرو گے، یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا بل کننا ظالمین، ہائے ہم غفلت کا شکار تھے، ہائے ہم ظالم تھے۔ پھر کل تم کہو گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش ہم فلاں کو دوست بناتے، دشمنان صحابہ کی باتوں کو نہ سنتے، آج ہم بھی یہاں نہ ہوتے۔ اس وقت ہائے فائے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی سمجھ لو، دشمنان صحابہ مت بنو، قرآن کریم پڑھو اور پھر سے نئے سرے سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، اسی میں تمہارا بھی بھلا ہے، ہمارا بھی بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا